بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بلی ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت جانور ہے۔ یہ عقل مند اور مالک کے لیے ہمدردی کا باعث بننے والا جانور ہے، اور یہ اپنے مالک کو مالک نہیں سمجھتا جیسے کتا اپنے پالنے والے کو مالک سمجھتا ہے۔ بلی اللہ رب العزت کو مالک سمجھتی ہے اور اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اس طرح کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ خود اسے کچھ کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود شکار کر لے یا کیڑے مکوڑے کھا لے، تو وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ تو اس بلی کی مرنے کی وجہ سے، اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس عورت کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بلی پالیں تو کیا بلی کو پالنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں، مال و دولت میں، کمائی میں برکت آئے گی؟ تو ان حضرات کو اس حدیث پاک کی روح سے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر بلی کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، پینے کا اہتمام کیا جائے، اس کا دودھ اور گوشت اس کے لیے رکھا جائے کھانے کے لیے، اور اس کو پراپر خوراک مہیا کی جائے، تو پھر لازمی بات ہے بلی اس کے لیے دعا کرے گی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بلی کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا عرش پہ جاتی ہے۔ تو اگر بلی کو کچھ کھانے کے لیے نہ دیا جائے، پینے کے لیے نہ دیا جائے، اس کی خوراک کا اہتمام نہ کیا جائے، تو پھر وہ بد دعا دے گی، اور اس کی بد دعا مظلوم کی طرح، جیسے مظلوم کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے تو بلی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اب دو باتیں سامنے آئیں، اگر بلی کا خیال رکھا جائے، اسے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دیا جائے، تو وہ اپنے دینے والے کے لیے، جس نے بلی کو پالا ہے، بلی کو رکھا ہے، اس کے لیے دعا کرے گی۔ تو جب بلی دعا کرے گی، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی کمائی میں برکت ہوگی۔ اور جب جس نے بلی کو رکھا ہے، اس کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تو بلی اس کے لیے بد دعا کرے گی، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اس کے مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ بلی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو یقیناً مال و دولت آئے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، اگر اس کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، اسے کھانے کے لیے نہیں دیں گے، پینے کے لیے نہیں دیں گے، تو پھر آپ کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، بلی نجس جانور نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی، اور کوئی عورت آپ کے لیے ہریسہ لے کے آئی، یہ حلیم کی طرح ایک ڈش ہوتی ہے، اور آپ نے نماز میں اسے اشارہ کیا کہ وہاں رکھ دو، انہوں نے رکھ دیا۔ تو ابھی آپ نماز میں مشغول تھی، تو ایک بلی آئی، بلی نے کچھ وہ ہریسہ کھا لیا۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ نے وہاں سے ہی وہ کھایا، اور فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلی نجس نہیں ہے، اور یہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والا جانور ہے، جس سے بچنا ناممکن ہے۔ اور پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے دیکھا۔ اور دوسری روایت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بلی کثرت سے آتی تھی، اور جب وہ پانی کے برتن کے پاس آتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بلیاں پسند تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلی کے لیے پانی کے برتن کو جھکا دیتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان روایت فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امت کو بتائیں۔ وہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں ایک بلی کا بچہ ملا، یا چھوٹی بلی ملی، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنی آستین میں ڈال لیا۔